ابھی آپ کو لے چلیں گے ڈیرہ غازی خان، جہاں پہ تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے آپ کے مسئلے مسائل کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ مجھے سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ڈیرہ غازی خان کے لوگ سب، جنوبی پنجاب کے لوگ سب تخت لاہور سے تنگ آ چکے، لیکن صرف آپ بھی نہیں تنگ آ گئے، سارے پاکستان کے لوگ تخت لاہور سے تنگ آ چکے، بلکہ لاہور کے لوگ تخت لاہور سے تنگ آ چکے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ نے سو موٹو ایکشن لے لیا ہے نواز شریف کے اوپر پینما میں، انشاءاللہ پاکستان کو شریف مافیا سے نجات حاصل مل جائے گی انشاءاللہ۔ بتائیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے، آپ شریف مافیا سے نجات چاہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے بھی، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ آپ ایک نیا پاکستان چاہتے ہیں؟ اور میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ نیا پاکستان کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ نوجوانوں، آپ خاص طور پہ، یہ نیا پاکستان کیا ہے؟ یہ نیا پاکستان کیا ہے؟ نیا پاکستان وہ ہے کہ جو ہے نظریہ پاکستان کا۔ یہ کیوں بنا تھا پاکستان؟ نوجوانوں، پاکستان کیوں بنا تھا؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے کیوں پاکستان بنانے کے لیے ووٹ دی تھی؟ کیونکہ ہندوستان کے مسلمان علامہ اقبال کی خواب کہ ایک مثالی اسلامی ریاست چاہتے تھے، ایک فلاحی اسلامی ریاست۔ وہ کیا تھی؟ وہ کون سی ریاست تھی؟ کس لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی پاکستان کے لیے؟ کیوں ضرورت پڑی پاکستان کی؟ علامہ اقبال نے کہا کہ ہم بر صغیر میں ایک ایسا ملک بنائیں گے جو سارے اسلام کی مسلمان دنیا میں اور دنیا میں ایک مثال بنے گی کہ اسلام کیا ہے، کہ اسلام کے وہ کون سے اصول ہیں جن کے اوپر ہم ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ اور وہ ریاست کس ماڈل پر بنی تھی؟ وہ بنی تھی مدینہ کی ریاست پہ۔ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، ایک عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا۔ نوجوانوں، عدل اور انصاف کیا ہے؟ انصاف وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کو اس کا حق ملتا ہے، ہر انسان کو جو اس کا حق ہے وہ ملتا ہے۔ ہر انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے، چاہے وہ ڈی جی خان کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ، چاہے ڈی جی خان میں ایک طاقتور ذمہ دار، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ ایک چھاپڑی والا، ایک ریڑھی والا، ایک ٹیکسی والا، سارے سب کے حقوق ہوتے۔
کوئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہ کر سکے، کوئی طاقتور کمزور کا حق نہ مار سکے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اور عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل وہ ہوتا ہے جو طاقتور پیسے والے لوگ اپنے حصے سے ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا۔ یعنی عدل وہ ہوتا ہے کہ جب ایک ملک میں فلاحی ریاست بنتی ہے، طاقتور اپنے پیسے سے ان لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، ان کو لوگوں کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، روزگار کے لیے، جن لوگوں کو معاشرے میں زیادہ نہیں ملا۔ مغرب کے اندر فلاحی ریاست میں ایک عام آدمی کو مفت تعلیم اور بہترین تعلیم، ایک غریب آدمی کو ہسپتالوں میں مفت علاج اور بہترین علاج، ایک غریب آدمی عدالت میں جاتا ہے اس کو مفت انصاف ملتا ہے، حکومت وکیل کر کے دیتی ہے۔ اس کو ایک فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ ایک نوجوان، ایک غریب آدمی بے روزگار ہوتا ہے، حکومت اس کو پیسے دیتی ہے جب تک اس کو روزگار نہیں ملتا۔ یہ ساری مغرب کے اندر، یورپ میں، برطانیہ میں یہ فلاحی ریاست چل رہی ہے۔ ہمارا ملک ایک مثال بننا تھا جدھر ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا تھا، بدقسمتی سے نہ یہ انصاف ہے۔ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، نہ یہ ایک عام آدمی کو تعلیم ملتی ہے جدھر ایک عام آدمی گھر کا بچہ پڑھ کے بڑا انسان بن سکے، بڑا عہدہ لے سکے، یا جو عام لوگوں کو اردو میڈیم دینی مدرسوں میں تعلیم ملتی ہے وہ معاشرے میں اوپر نہیں جا سکتے۔ یورپ میں سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم ملتی ہے، ملک کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں وہ۔ اور نوجوانوں، یہ ہے نیا پاکستان جو انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جدھر انشاءاللہ سرکاری اسکولوں میں ایک عام آدمی کا بچہ پڑھ کے ملک کا وزیر اعظم بن سکے۔ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جدھر ایک غریب آدمی ہسپتال میں جاتا ہے، اس دائیوں کے پیسے نہیں دینے پڑتے، اس کو بہترین علاج ملتا ہے۔ آج ابھی سیف کھوسا نے کہا کہ یہ شوکت خانم ہاسپٹل بنانا، سیف کھوسا نے کہا کہ ڈی جی خان میں شوکت خانم ہاسپٹل بنے۔ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، سیف انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، کراچی کا ہسپتال بن گیا، اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ڈی جی خان کے پاس ایک بہترین ہسپتال بن سکے۔ صرف آپ سے وعدہ تب کروں گا جب میں یہ کر سکوں، جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا آپ سے۔ کینسر ہسپتال بنانا آسان کام نہیں ہے، ڈاکٹر چاہیے، مشینیں چاہیے، ان کے لیے انجینئر چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن آج شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں خود جا کے دیکھیں، غریب آدمی کو مفت علاج ملتا ہے، مفت دوائیاں ملتی ہیں، مفت کھانا ملتا ہے ہسپتال میں، 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا۔ ایک دفعہ غریب آدمی ہسپتال میں آ جائے، انشاءاللہ
سارے پاکستان میں اسپتال ہم وہ بنائیں گے جس طرح شوکت خانہ میں، کہ ایک عام آدمی کو مفت اور بہترین علاج ملے. اور دوسرا، انشاءاللہ روزگار، یہ حق ہوگا ہر پاکستانی شہری کا کہ اگر حکومت روزگار کے موقع نہیں دے سکتی ایک عام آدمی کو، حکومت اس کی مدد کرے گی جب تک اس کو روزگار نہیں ملتا. نوجوانوں، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو دنیا میں باقی ملکوں میں نہیں ہو رہی. آج یورپ میں حکومت ذمہ داری لیتی ہے روزگار دینے کے لیے. عام لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اگر نہیں ملتا تو حکومت پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا. اب اچھا، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ بارش بھی ہوگی، جانا نا، بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں. اچھا جی، اب ذرا میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں پینما کی. یہ پینما کیا ہے؟ کیا ہے پینما؟ وہ چیز ہوئی کہ دنیا میں انکشاف ہوا، بڑے بڑے لوگوں کا انکشاف ہوا جنہوں نے پینما کے اندر کمپنیز بنائی ہوئی تھی اپنی دولت چھپانے کے لیے، اپنی جائیدادیں چھپانے کے لیے. اس میں ہمارا میاں نواز شریف پکڑا گیا. نواز شریف پکڑا گیا. اب کیس کیا ہے؟ سنیں نوجوانوں، سنو، کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ نواز شریف کہتا ہے کہ جناب پینما میں میرے بیٹوں کے کمپنیز ہیں جن کے اربوں روپے کے فلیٹ ہیں. مجھے نہیں پتہ نہیں، بیٹے بڑے ذہین بیٹے تھے، بڑا کام کیا، بڑی جائیداد انہوں نے بنا لی، پتہ نہیں کون سی بزنس کی، مجھے کیا پتا. اور میرے باپ نے پیسہ بنایا اور وہ ادھر سے پھر اس نے میرے بیٹے حسین نواز کو 2006 میں وہ کمپنی دے دی اور وہ اس کے پاس پڑے کے میرے فیئر کے فلیٹ آ گئے. یہ ہے نواز شریف کا کیس. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف، تم نے 93 سے یہ فلیٹ خریدے، تم نے اپنی بیٹی کے نام فلیٹ لگائے، تم نے اپنے بیٹوں کو لندن جب پہنچایا یہاں سے پیسہ چوری کر کے ان کے نام رکھ دیا. اور جس طرح نواز شریف آپ نے پاکستان قوم کو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب انسان کرپشن کرتا ہے اور چوری کرتا ہے اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا. نواز شریف، تم نے اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھا، تم نے بچوں کے نام پہ رکھا. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے بچوں کے نام پہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے، منی لانڈرنگ کر کے باہر بھجوایا. اور یہ پیسہ کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ یہ پیسہ پاکستانی قوم آپ کا تھا. یہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ ساری پاکستانی قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر گیا. ساؤتھ کوریا میں جب ان کو پتا چلا کہ ان کی صدر نے ان کا پیسہ کرپشن کیا، وہ چھوٹی سی کرپشن تھی، ساؤتھ کوریا کے لوگ سڑکوں پہ نکلے، لاکھوں لوگ نکلے اپنے پیسے کی حفاظت کرنے. جب آئس لینڈ کا پرائم منسٹر، وہ جب پینما میں اس کی بیوی کا نام آیا، آئس لینڈ کے لوگ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ استعفیٰ دو، اور استعفیٰ دیا. آج پاکستانی قوم یہ سب اب سمجھ آئے کہ جب تک یہ کرپشن کی کینسر ختم نہیں ہوتی، نہ یہاں غربت ختم ہوگی،
نہ آپ کو روزگار ملے گا، نہ یہاں سرمایہ کاری ہوگی، نہ ادارے ٹھیک ہوں گے، نہ ملک آگے بڑھے گا۔ عوام غریب ہو جائے گی، جن کا پیسہ چوری ہوتا ہے کرپشن میں، چھوٹا سا طبقہ امیر ہوگا۔ اس لیے یہ پینما کی جنگ پاکستانی قوم کی جنگ ہے، کرپشن کی جنگ ہم سب کی جنگ ہے۔ کرپشن کی جنگ جو جیت گئے پاکستان بدل جائے گا۔ تو نواز شریف کہتے ہیں، ان کا وکیل کہتا ہے کہ جناب 2006 میں ویلفیئر ڈپارٹمنٹس بھی، بی بی سی کیا کہتی ہے؟ بی بی سی میں کیا آیا؟ بی بی سی نے یہ کہا کہ 93 سے کوئی مالک بدلا نہیں۔ اس کا مطلب بی بی سی میں بھی آ گیا کہ میاں صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور بی بی سی نے نہیں کہا ایف آئی اے کی رپورٹ میں کہ میاں صاحب آپ نے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے جو کہتی ہے کہ نواز شریف آپ نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے انگلینڈ لے کے گئے، قاضی فیملی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے اور اس پیسے سے اپارٹمنٹ لی۔ اور اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے 2000 میں کہ آپ نے نواز شریف پیسہ پاکستانی قوم کا منی لانڈرنگ کر کے اسحاق ڈار کے ذریعے لندن بھجوایا۔ تو اب کیس عدالت میں سپریم کورٹ کو جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا، لیکن پاکستانی قوم ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف نے آپ کا پیسہ چوری کیا؟ کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں چوری کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ہے؟ اچھا کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو سزا ہوگی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم سب کو اللہ بے ایمان ہے اور ہمیں پاکستان کے انصاف کے نظام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا انصاف کا نظام بھی اس ملک میں طاقتور اور ڈور کو ایک ہی طرح دیکھے۔ آج تک یہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تک ڈیزل کا احتساب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور کس کا احتساب نہیں ہوا؟ اور کس کا احتساب نہیں ہوا؟ میں نے اپنی کرپشن کی کرکٹ کی ٹیم بنا لی ہے۔ میں بڑی دیر سے اپنی کرپشن کی کرکٹ ٹیم بنا رہا ہوں، کیپٹن نواز شریف ہوگا اس کا۔ کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان۔ جی ڈیرہ غازی خان کے لوگوں، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ چلیں تو اچھا، اب آخر چھوٹی سی پہلے میں پینما کی بات ختم کر دوں۔ کیس یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے یہ ثابت نہ کیا کہ 93 میں قطری کے ان کے فلیٹ نہیں تھے اور قطری کے فلیٹ تھے، اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو نواز شریف آپ کی ہو جائے گی چھٹی۔ اور اگر آپ نے یہ ثابت نہ کیا، پینما کے انکشافات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مریم نواز کی ملکیت ہے ویلفیئر ڈپارٹمنٹس میں، یہ آئی سی آئی جے میں انکشاف ہوا، یہ پینما کی انکشاف ہے، تو اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ملک ان ویلفیئر کی فلیٹس کے
مالکہ مریم نواز ہے. نواز شریف پھر آپ کی چھٹی ہو گئی, کیونکہ اگر مریم نواز مالکہ ہو گئی میفیر کے فلیٹس میں, جو آئی سی آئی جے کہتا ہے, اس کا مطلب کہ قطری کا لیٹر, قطری کا خط جھوٹ تھا. اس کا مطلب کہ اگر مریم نواز کی ملکیت ہے تو مریم نواز کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب نواز شریف آپ کا پیسہ ہے, اس کا مطلب آپ پکڑے گئے. بہرحال عدالت میں کیس چل رہا ہے, ہم دیکھیں گے. اب میں صرف یہ جو میں نیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں یہ پھر سے آپ آگے بات بڑھاؤں کہ یاد رکھیں, ایک قوم جس کا نظریہ ختم ہوتا ہے قوم مر جاتی ہے. ہمارا نظریہ تھا کہ ہم نے ایک عظیم ایک فلاحی ریاست بنانی تھی جس میں انسانیت تھی اور انصاف تھا. یہ اگر ہم نے ریاست نہ بنائی, جس طرف پاکستان جا رہا ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا ٹولہ ملک میں حاوی ہو کے کرپشن کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ادارے تباہ کرتا ہے. اس ملک میں اپنے بچوں کو آگے لے آتا ہے, ملک میں جمہوریت نہیں آنے دیتا. وہ دو راستے, یا ہم ایک راستے پہ تباہی کے راستے پہ جائیں گے کا, جس سے انشاءاللہ یہ عظیم ملک بنے گا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ گئے. ایک راستہ ہے جن کو اللہ نے نعمتیں بخشی, وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو سارے عدل اور انصاف کے لیے جو جنگ لڑ رہے تھے, اور دوسری طرف تباہی کا راستہ تھا جو عدل اور انصاف کے راستے سے ہٹ کے ظلم کے راستے پہ چلے گئے, جس کے متعلق حضرت علی نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارے سامنے دو راستے, ہم یا پاکستان کے نظریے کی طرف جائیں, جدوجہد کریں عدل اور انصاف کے نظام کے لیے, اور یا پھر ایک تباہی کا راستہ ہے. انشاءاللہ یہ جو ہماری کرپشن کے خلاف جدوجہد ہے یہ ہے ہی عدل اور انصاف کے لیے. یہ وہ جدوجہد ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اور انشاءاللہ جب ہم کامیاب ہو جائیں گے, اللہ نے ہر چیز اس پاکستان کو دی ہے. اللہ نے یہاں تیل دیا ہے, گیس دیا ہے, کوئلہ دیا ہے, زرخیز زمین دی ہے, 12 موسم دی ہیں, ایک ایسی آبادی آپ جیسی قوم دی ہے جو دلیر ہے, جو قربانیاں دینے والی ہے. وہ قوم ہے محنت کش ہے. یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں 5 ملکوں میں وہ پاکستان ملک ہے جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. ہم پاکستانی دنیا کے 5 ان ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں, لیکن یہ ملک سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. کیوں؟ ہم اس لیے یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی کہ اس کے حکمران خود ٹیکس نہیں دیتے, اس لیے ٹیکس نہیں دیتی. ان کا ٹیکس حکمرانوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے, عوام پہ خرچ نہیں ہوتا. ان کا ٹیکس چوری ہوتا ہے, کرپشن میں جاتا ہے. جس دن اس ملک میں ایسی گورنمنٹ آئی جو عوام کا ٹیکس دیانتداری سے اکٹھا کرے گی اور دیانتداری سے خرچ کرے گی عوام پہ, آپ یقین کریں ہمیں 1 روپیہ قرضہ نہیں لینا پڑے گا. قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوگی, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا, ہم اپنی عوام پہ خرچ کریں گے, ان کی تعلیم پہ, ان کی صحت پہ, ہسپتالوں پہ, سڑکوں پہ, انصاف پہ. وہ ملک بنا سکتے ہیں جو اس کو بننا چاہیے تھا. ڈیرہ غازی خان کے لوگوں, میں اپنی تقریر ایک چیز سے ختم کرتا ہوں.
آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے میں جہاز میں جا رہا تھا، دبئی جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا اور رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے سمجھا کہ یہ ہوائی جہاز سے ڈرتا ہے، کئی لوگوں کو ڈر لگتا ہے جہازوں سے کہ گرنا پڑے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا جی مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں یاد آ رہے ہیں؟ کہتا جی میرے 9 بچے، میں دبئی میں کام کرنے جا رہا ہوں مزدوری، اور 2 سال کے بعد واپس آؤں گا۔ 2 سال کے بعد اب میری اگلی چھٹی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ بیچارہ 2 سال کے بعد اپنے بچوں کو اور بیوی کو ملے گا۔ میں سوچا کہ اللہ ہم نے اپنے ملک سے کیا کیا کہ یہ اللہ نے اتنا عظیم ملک ہمیں دیا، ہم اپنے لوگوں کو روزگاری نہیں دے سکتے کہ بیچارے ایک آدمی کو اپنے بچوں کو چھوڑ کے 2 سال کے لیے مزدوری کرنے کے بعد پھر چھٹی پہ آئے گا، 2 سال تک بچے نہیں دیکھے گا۔ میں اپنے بچوں کو 2 مہینے نہ دیکھوں تو میں تکلیف ہوتی ہے، یاد آتے ہیں۔ یہ آدمی 2 سال تک اپنے بچے نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا ہے ہم نے اپنے پاکستان سے؟ ہمارے کتنے لوگ، کیونکہ ہم نے اپنے ملک میں کرپشن کی وجہ سے نظام تباہ کیا، کرپشن کی وجہ سے یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا، کرپشن کی وجہ سے ادارے تباہ کر دیے ہیں، ہمارے لوگوں کو باہر نوکریاں لینے جانا پڑتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو 18 گھنٹے باہر کام کر کے اپنے گھر پیسہ بھیجتی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی، بچے اپنے باپ کو نہیں دیکھتے، خامد اپنی بیویوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہے ظلم کا نظام۔ میرے پاکستانیوں، اس نظام کے خلاف آپ نے جدوجہد کرنی ہے۔ اگر ہم اس ملک میں عدل اور انصاف کے لیے نہیں لڑیں گے، یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو پیسہ لوٹ کے باہر اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، اگر ہم ظالم کے سامنے سر جھکا دیں گے، یہ اسی طرح بیچارے ہمارے لوگ تکلیفیں برداشت کریں گے، اسی طرح ہر گھر میں اس طرح کی تکلیفیں ہوں گی۔ یہ جو جدوجہد ہے، یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے۔ نوجوانوں، عمران خان تو ویسے بھی اپنی زندگی گزار لے گا، اللہ نے عمران خان کو تو سب کچھ دیا ہے، اپنا سوچے آپ کا کیا بنے گا اگر اسی طرح کے کرپٹ نظام میں آپ بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہے ہماری جنگ، ہماری جنگ اس پاکستان کے لیے جدھر بڑے بڑے ڈاکوں کو ہم اسمبلیوں میں نہ ڈالے، جیلوں میں ڈالے۔ 8 دن ڈی جی خان کے جیل میں نے گزارے، 8 دن ڈی جی خان کے جیل میں گزارے۔ سارے غریب لوگ نظر آئے مجھے، کوئی طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا، سارے بیچارے غریب لوگ، چھوٹی چھوٹی چوریوں کرنے والے، ہزاروں کی چوریوں میں۔ ایک وہ لڑکا آتا تھا، کمرہ صاف کرتا تھا میرا، میں نے اسے پوچھا کیا تمہارا جرم ہے؟ کہتا جی گھر میں بھوک تھی، باپ میرا بیچارہ کام نہیں کر سکتا تھا بیماری کی وجہ سے، بہن بھائیوں کے لیے میں اکیلا تھا جو کہ کوئی روزگار لے کے آؤں،
पैसे बनते नहीं थे, पैसे बनते नहीं थे, घर में खाना नहीं था और मैंने चोरी कर ली। मैंने कहा कितनी चोरी की? कहता है जी 30,000 रुपया मैंने चोरी किया जिधर मैं काम कर रहा था। तो मैंने कहा कितनी देर से जेल में हूं? कहता है जी अब 6 महीने हो गए। मैंने कहा कितनी सजा? कहता जी उन्होंने मुझे 3 महीने की सजा दी थी, 6 महीने हो गए हैं, मुझे कोई लेने नहीं आया, मुझे पता नहीं मैं निकलूं कैसे। अब ये सोचें कि 30,000 मजबूरी में बेचारा चोरी करता है। चोरी बुरी है, नहीं करनी चाहिए किसी को, लेकिन एक तरफ देखें कि 30,000 की चोरी में बेचारा एक कमाने वाला घर में कमाने वाला जेल में, और दूसरी तरफ अरबों रुपए की चोरी। ये जो नवाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ एक करप्शन के माफिया का सरदार है, ये अकेला नहीं है। ये करप्ट माफिया को बचा रहा है, इसके साथ पूरा करप्शन का माफिया है। अरबों रुपए की इसकी जायदाद है बाहर। मैं जो पनामा में